انسانوں کی تاریخ کی سب سے عالی شان سیر۔ 7 آسمانوں کی سیر۔ الاسراء والمعراج۔ یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشکل اور سخت وقت میں ہوا۔ اسی وقت حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، پھر طائف کا وہ دردناک منظر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے اسی سب سے مشکل اور سخت وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ آدھی رات کو مکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، اور وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا، اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے رائٹ سائیڈ کی طرف جنتی لوگ تھے، اور ان کے لیفٹ سائیڈ کی طرف جہنمی لوگ تھے، اور آدم علیہ السلام یونیورس کے سب سے پہلے انسان ہیں، اور ان کا ذکر 25 بار قرآن میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزنز ہیں۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے قریب 2000 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، اور ان دونوں کی ہی زندگی بہت ہی مشکل حالاتوں میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اینڈ مومنٹ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 5 بار، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 بار آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے آلموسٹ 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسے اس وقت کی سپر پاور ایجپٹ کے بادشاہ بنے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا ہے۔ یہ واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کی ڈیٹیل قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام ہیں۔ ادریس علیہ السلام کو تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد کرنے والے ادریس علیہ السلام ہی تھے، اور دنیا کے پہلے سائنٹسٹ بھی انہیں ہی مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ قلم کو استعمال کیا تھا۔ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالر تھے، اور آج بھی یہودیوں میں زیادہ تر اسکالر ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے ہی ہوتے ہیں، اور ان کو ایک الگ اسٹیٹس دیا جاتا ہے، جس طرح مسلمانوں میں سیدوں کو دیا جاتا ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 بار ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، 136 ٹائم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو سب سے زیادہ اور انٹرسٹنگ سٹوری مانا جاتا ہے۔
ہوا ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو مصر میں آباد کیا اور کافی جنریشن تک وہ وہیں رہے، اور آہستہ آہستہ وہ وہاں کے سب سے اسٹرانگ کمیونٹی بن گئے۔ لیکن یہ دیکھ کر کچھ لوگ ان سے ڈرنے اور جلنے لگے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا اور سارے یہودیوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور پھر انہوں نے یہودیوں کے اوپر 400 سال تک ظلم کیا۔ پھر 400 سال بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آپ کے گریٹ گرینڈ فادر سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پچھلے 1000 سالوں میں دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنز ابراہیمک ریلیجنز رہے ہیں، اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی انہی ابراہیمک ریلیجنز کو فالو کرتی ہے، اور مسلمان دن میں 5 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نماز میں کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری حد ہے مخلوقوں کے لیے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیوں نے پوچھا، کیا آپ نے ادھر اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں کیسے دیکھتا، وہاں تو نور کا پردہ تھا۔ یہاں اس عظیم سفر کا مقصد ظاہر ہوا۔ اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمان پر فرض ہوا، نماز۔ اسی نماز کی وجہ سے مکہ میں ایک ایسی ڈسپلنڈ اور اسٹرانگ کمیونٹی بنی جس نے آگے چل کر اپنے وقت کی 2 سپر پاوروں کو ہرایا، پرشین امپائر اور رومن امپائر کو ہرایا۔ اس وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ اللہ تعالیٰ سے جائیے اور دریافت کیجئے کہ وہ نمازوں کو تھوڑا کم کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان سے یہی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے نماز 50 کو چھوڑ کر 40 کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے رسول سے کہا کہ 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی، تھوڑا اور کم کروائیے۔ پھر ایسے آنا جانا لگا رہا، اور پھر آخر میں آ کر 50 سے 5 پہ نماز فکس ہوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں ادا کر پائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے زیادہ نمازیں کم کروانے میں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت اور دوزخ اور گنہگاروں کی سزا دکھائی گئی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم واپس بیت المقدس پہنچے، اور وہاں سے آپ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک قافلہ دکھا جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ مکہ پہنچتے ہی آپ نے دیکھا مکہ والے ابھی تک سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات میں ہوا۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق Time is not absolute. ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص تیز موو ہو رہا ہے اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو یہ دونوں ٹائم کو ڈیفرنٹ محسوس کریں گے، اور اگر کوئی لائٹ کی اسپیڈ کے قریب ٹریول کر رہا ہے تو اس کے لیے ٹائم بہت سلو ہو جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ براق کا نام برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لائٹننگ۔ اس کو یہ نام اس کی تیز لائٹ کی اسپیڈ کی وجہ سے دیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات بہت لمبی تھی اور باقیوں کے لیے رات ایک نارمل رات تھی۔ جیسے ہی آپ مکہ پہنچے ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو ان کا بہت مذاق اڑائیں گے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بات کھول کھول کر بتا دی، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے آپ کا خوب مذاق اڑایا اور پوچھا کہ بیت المقدس کیسا دکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے کبھی بیت المقدس کو نہیں دیکھا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے سوالوں کے جواب بتا دیے۔
اور یہ بھی بتایا کہ ایک قافلہ مکہ کی طرف آ رہا ہے جس کا اونٹ ان سے بھاگ گیا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ قافلہ بھی آ گیا۔ پھر مکہ والوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا۔